اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی كل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت وے آف لائف کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، اور ان کی 9 سالہ فیملی لائف کے موضوع پر ڈسکشن ہو رہی تھی، جس میں ہم حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا رول ایز اے وائف پر بات کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم جب یہ ٹاپک ختم ہو جائے گا، جب یہ سب ٹاپک ختم ہو جائے گا، اس کے بعد ہم آئیں گے، دیکھیں گے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا رول ایز اے ہاؤس وائف کیسا تھا، اور اس کے بعد ان کا رول ایز اے مدر کیسا تھا، تاکہ ہمیں ان کی سیرت پتہ چلے اور ان کی سیرت پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق مل سکے انشاءاللہ۔ اب حضرت زہرا کا رول سلام اللہ علیہ ایز اے ہاؤس وائف، انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح ان سے اجازت لیتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا فرمائیں تاکہ ہم ان سیشنز کے اوپر عمل کر سکیں انشاءاللہ۔ ہم نے ابھی تک یہ ڈسکس کیا کہ حضرت زہرا کا رول ایز اے وائف، اس رول میں ہمیں 2 پرنسپلز، 2 بنیادی قاعدے نظر آتے ہیں کہ اگر یہ قاعدہ ہر بیوی اپنا لے تو وہ ایک سکسیسفل اور کامیاب وائف بن سکتی ہے اپنے شوہر کے لیے، جس کے ریزلٹس اور نتائج دنیا میں بھی اس کو ملیں گے اور آخرت میں تو آبویسلی اس کو ملیں گے۔ وہ 2 پرنسپلز کیا ہیں؟ ایک محبت، اور 2 ایثار اور گزشت یا سیکریفائس۔ البتہ یہ میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات کی تھی کہ یہ جو 2 پرنسپلز ہیں، محبت اور ایثار، یہ اس کا بیس کیا ہے؟ کس بیس کے اوپر یہ 2 پرنسپلز کھڑے ہوتے ہیں؟ وہ ہے اپنے شوہر کی مکمل شناخت۔ صحیح، مکمل شناخت کس اعتبار سے؟ یعنی میرا شوہر کون ہے، اس کی کوالٹیز کیا ہیں، اس کے اسٹرینثس، اس کے ویکنیسز، اس کے پازیٹیو پوائنٹس، اس کے نیگیٹو پوائنٹس کیا ہیں۔ اسی طرح اسلام نے شوہر کے لیے کیا مطالب بیان کیے ہیں، ایک شوہر کی خصوصیات از نظر اسلام کی ویو پوائنٹ کے نزدیک کیا ہیں، اس کے حقوق کیا ہیں جو مجھے ادا کرنے ہیں۔ یہ سب وہ شناخت ہے، ریکگنیشن ہے، جس کے اگر اس ایک بیوی کو یہ شناخت حاصل نہ ہو تو اس کی لائف، اس ایز اے رول، یعنی ایز اے وائف، اس کا رول ناکامی کی طرف جا سکتا ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت میں ہمیں یہ بخوبی نظر آتا ہے کہ ان کو اپنے شوہر کی مکمل شناخت حاصل تھی شادی سے پہلے۔ اب اس کے بعد پھر یہ محبت بھی جو ہے، ایک جب بیوی ایک مکمل شناخت رکھتی ہے تو اس کے نتیجے میں جو وہ محبت کرے گی اپنے شوہر سے، تو اس محبت کے اندر، یعنی اب اس کو میں یوں کہوں کہ ایک 100% محبت ہوگی، اور ایسی محبت ہوگی جو فقط پرسنل انٹرسٹ کے لیے نہیں ہوگی، نہ اس وجہ سے کہ چونکہ مجھے پیسے مل رہے ہیں اور میرے شوہر جو ہے بہت ہی کمانے والا ہے اس وجہ سے میں اس سے محبت کرتی ہوں، نہیں، چونکہ مجھے اس کی مکمل شناخت ہے، چونکہ میں فقط ایک انسان نہیں ہوں بلکہ ایک بیوی بھی ہوں، ایک مسلمان بھی ہوں۔ جب میں ایک بیوی ہوں اور مسلمان ہوں تو میں ایز اے مسلمان اس ہمسرداری کو، وائف کے رول کو ایک عبادت کے طور پر دیکھتی ہوں۔ جس طرح نماز عبادت ہے، جس طرح میں نماز پڑھتی ہوں، روزے رکھتی ہوں، اسی طرح میرا وائف ہونا اور وائف کا ایک رول ادا کرنا، یہ ایک عبادت کہلاتا ہے۔ تب جا کے ایک وائف آتی ہے، وہ محبت کرتی ہے اپنے شوہر سے، اپنی محبت کو مختلف انداز سے اظہار کرتی ہے۔ ہم نے حضرت زہرا کی سیرت میں یہی دیکھا کہ وہ اپنے شوہر سے، علی علیہ السلام سے، مختلف طریقوں سے انہوں نے کس طرح محبت کا اظہار کیا۔ میں نے آپ کے سامنے 3
نمونے اور جلوے ان کی زندگی اور ان کی سیرت سے آپ کی خدمت میں پیش کیے. یہ پہلا پرنسپل تھا محبت. دوسرا پرنسپل کہ میں آج آپ کے سامنے اس کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ وہ ہے ایثار اور گذشت. یعنی کیا مطلب ایثار اور گذشت؟ یعنی خود گذشتگی، اعتراض نہیں کرنا، اپنے شوہر کے سامنے اعتراض نہیں کرنا، اس کی اطاعت کرنا. یعنی اپنے نفس کے اوپر پاؤں رکھنا اور اپنے نفس اور اپنی خواہشات سے گزر جانا. ممکن ہے ایک ایسا شوہر ہو جو کہ فقیر ہو، یا ممکن ہے اس کی سیلری کم ہو. تو یہاں پر بیوی کیا کرے؟ کیا وہ اپنے شوہر سے سیمسنگ کا A5 موبائل ایکسپیکٹ کرے کہ میرا شوہر مجھے میری برتھ ڈے پہ یہ دلا کے دے گا، جبکہ اس بیچارے کی سیلری 30,000 روپے سے زیادہ نہیں ہے؟ تو کیا میری یہ توقع رکھنا اس سے صحیح ہے کہ وہ مجھے میری برتھ ڈے پہ موبائل دلائے گا، مجھے سرپرائز دے گا، اور اس سرپرائز میں ایک بہت بڑا گفٹ ہوگا؟ یہ صحیح ہے؟ دیکھیں، یہ حضرت زہرا کی سیرت میں ہمیں ایسا نہیں ملتا ہے. حضرت زہرا کی سیرت میں اگر آپ دیکھیں، امام علی علیہ السلام فقیر تھے، فقیر. ہی واز اے پور مین. حضرت زہرا نے ایک فقیر سے شادی کی ہے. لہٰذا اپنی ضروریات زندگی کو، اپنی خواہشات کو اپنے شوہر کی اکنامیکل صورتحال اور اقتصادی صورتحال کے مطابق تنظیم کیا ہے، آرگنائز کیا ہے انہوں نے. آپ دیکھیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، میں نے لاسٹ ٹائم بھی یہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اس زمانے میں کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی. جس طرح آج آپ سب کے پاس، ہم سب کے پاس واشنگ مشین ہے، ہاتھ سے کپڑے دھونے کی ضرورت نہیں ہے. اور برتن دھونے کے لیے بھی ماشاءاللہ ڈش واشنگ کا لیکوڈ موجود ہے. سب کچھ بنا بنایا آتا ہے، سب کچھ ریڈی میڈ ہے آپ کے پاس. کچن کا کام کرنا، اس زمانے کی نسبت حضرت زہرا کے زمانے کو اپنے زمانے سے کمپیئر کریں آج، تو آج کا زمانہ ٹیکنالوجیکل اعتبار سے بہت آسان ہو چکا ہے. بہت سارے کام آسان ہو چکے ہیں. آج آپ کو اگر کوئی فریش جوس بنانا ہے، اس کے لیے جوس کا پورا اس کا مشین موجود ہے. تو آپ کو اتنی زحمت نہیں ہے. آٹومیٹکلی تھوڑا بہت اورنجز کو آپ کٹ کریں اور آم کو کٹ کریں، مینگوز کو، اور اس مشین کے اندر ڈالیں، آٹومیٹکلی جوس بن جائے گا. لیکن کیا اس زمانے میں ایسا تھا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں تھا ایز سچ. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کہ گھر کا کام اس قدر سخت تھا کہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے روایات لے کر آؤں گا. لیکن اگر میں آپ کو اس سختی جو حضرت زہرا نے صحیح ہے گھر کے کام انجام دینے میں، روایات میں ہمیں، تاریخ میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ اس قدر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ضعیف ہو چکی تھی گھر کے کاموں کی وجہ سے. اور ایک دفعہ ایک موقع ایسا آیا کہ وہ باقاعدہ بیمار ہو گئی تھی گھر کے کاموں کی وجہ سے. اور ان کی بیماری کی علامت یہ تھی کہ ان کے ہاتھوں کے اوپر کیلسز ظاہر ہونا شروع ہو گئے. کیا مطلب کیلسز؟ یعنی ایک عورت جب گھر کا کام اس قدر انجام دیتی ہے، مثلا آٹا گوندنا اور اس طرح کے جو کام ہے جو ہاتھ سے انجام دینے والے ہیں کچن کے اندر، جو کہ آپ اس کو یوں کہیں مینیول کام. آج تو آٹومیٹک کافی کام ہو گئے کچن کے اندر، لیکن اس قدر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے مینیولی ہر کام کو انجام دیا کہ ان کے ہاتھوں کی ہڈیاں جو ہیں وہ ظاہر ہونے لگی، جس کو انگلش میں کیلسز کہا جاتا ہے. CALLUS. اگر آپ اس کو گوگل کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اور امام علی علیہ السلام کو، ان کے شوہر کو، ایک دن یہ ان کے سامنے یہ بیماری ظاہر ہو گئی حضرت زہرا کی. کیا مطلب ظاہر ہو گئی؟ حضرت زہرا شکایت نہیں کرتی تھی امام علی سے کہ اے علی دیکھو میرا کام اتنا سخت ہے، میں بیمار ہو چکی ہوں. اصلاً ایسی کوئی شکایت، بلکہ امام علی تھے جنہوں نے حضرت زہرا کی یہ حالت دیکھی کہ یہ کیا ہو گیا ہے، ان کے ہاتھوں کو کیا ہوا ہے. لہٰذا امام علی نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے کہا کہ آپ کیا کریں، آپ اپنے والد گرامی یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کریں کہ کوئی کام کرنے والی، ایک ایکسٹرا کام کرنے والی گھر میں آپ کا ساتھ دیں. یعنی یہاں تک بات آ چکی تھی.
یہ جو تاریخی واقعہ یہ ہمیں صحیح بخاری یعنی اہل سنت کی کتاب صحیح بخاری میں بھی ملتا ہے، اور اسی طرح شیعہ کی کتابوں میں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ من لا یحضرہ الفقی کے اندر یہ ہمیں واقعہ ملتا ہے۔ انشاءاللہ اس کو ہم بعد میں ایز اے ہاؤس وائف کا جو رول جب ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے وہاں بیان کریں گے۔ اب میں آپ کے سامنے اس پرنسپل، کیا پرنسپل تھا اگر آپ کو یاد ہو؟ ایثار، سیکریفائس، اپنے نفس سے، اپنی خواہشوں سے گزر جانا، اپنی خواہشوں کو شوہر کی اقتصادی اور مالی حالت کو دیکھتے ہوئے تنظیم اور آرگنائز کرنا۔ یہ ایک بیوی کا رول ہے جو حضرت زہرا نے بخوبی نبھایا، اور اس کے حوالے سے میں 3 یا 2 نمونے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں خود حضرت زہرا کی زندگی سے۔ پہلا نمونہ وہ یہ ہے، کیا ہے اس کا ٹاپک؟ اس کا سب ٹاپک یہ بنے گا کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرنا اور اپنے شوہر کا ہمیشہ ساتھ دینا، ہمیشہ اپنے شوہر کا ساتھ دینا، سپورٹ کرنا اس کو ہمیشہ۔ دیکھیں ہمیں حضرت زہرا کی سیرت سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر ایک بیوی اپنے شوہر کی مکمل شناخت رکھتی ہو، وہ جانتی ہو کہ ایک شوہر کا کیا مقام ہے، کیا مقام ہے۔ ایک حدیث پیش کروں آپ کے سامنے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ شوہر کا کیا مقام ہے۔ دیکھیں اسی کتاب میں اس کے بالکل شروع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب میں نے آپ کے سامنے لاسٹ ٹائم بھی پیش کی تھی، فرماتے ہیں کہ اب اس کا فارسی یہاں پر لکھا ہوا ہے سورس کے ساتھ البتہ، فرماتے ہیں کہ سزاوار نیست کہ شخصی در برابر شخص دیگری سجدے نماید، اچھا نہیں ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کے سامنے سجدہ کرے۔ ظاہر سی بات ہے سجدہ تو انسان خدا کے سامنے بجا لاتا ہے۔ و اگر قرار بود کہ دستور دہم شخصی در مقابل شخصی دیگری سجدے کند، اور اگر قرار ہوتا، اگر یہ طے پاتا کہ میں دستور دوں، میں ایز اے نبی حکم دوں کہ ایک شخص دوسرے شخص کے سامنے سجدہ کرے، تو میں کس کا حکم دیتا؟ دستور می دادم کہ زن در مقابل شوہر خود سجدے نماید، میں دستور دیتا کہ ایک بیوی اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے۔ کیوں؟ بخاطر زیادی حقی کے شوہر برزن دارد، اس حق کی وجہ سے یا حقوق کی وجہ سے جو ایک شوہر کے حقوق اس کی زن کے، اس کی بیوی کے گردن پر ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہ شوہر کا مقام ہے، حضرت زہرا بخوبی آگاہ تھی اس مقام سے۔ اب اگر یہ مائنڈ سیٹ ہر بیوی کا ہو کہ مجھے اپنے شوہر کی ہمراہی کرنی ہے، اس کا ساتھ دینا ہے کسی بھی صورت میں، البتہ دین اسلام کے اس دائرے کے اندر، فریم ورک کے اندر، اور اس کی مجھے اطاعت کرنی ہے، اگر یہ اس کا مائنڈ سیٹ ہو جائے اس شناخت کے بعد، تو آپ دیکھیں اس فیملی کے اندر کس قدر سکون کا ماحول پیدا ہو سکتا ہے، سکون کا ماحول وجود میں آ سکتا ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت میں ہمیں یہ ملتا ہے۔ آپ دیکھیں اسی وجہ سے خود حضرت امام علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ کبھی بھی فاطمہ نے مجھے غمگین، اداس اور غصہ نہیں دلایا، کبھی بھی فاطمہ نے مجھے غصہ نہیں دلایا، اور میں نے بھی فاطمہ کو کبھی غصہ نہیں دلایا۔ دیکھیں یہ امام علی کا خود اقرار ہے۔ آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے شدیداً ناراحت تھی، ناراض تھی، تو اور بیماری کی حالت میں بھی تھی، شہادت کے عنقریب وہ تھی، تو ایک دن خود ان دونوں شخصیات نے تقاضا کیا، درخواست کی، وہ آئے حضرت زہرا کے گھر کے باہر آ گئے، اور انہوں نے امام علی علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہم ملنا چاہتے ہیں زہرا سے۔ حضرت امام علیہ السلام جاتے ہیں حضرت زہرا سے ان دو کی درخواست پیش کرتے ہیں، تو حضرت زہرا نے منع کر دیا ملاقات کرنے سے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں امام علی علیہ السلام نے اب امام علی نے ان کو جواب دے دیا حضرت زہرا کا کہ وہ آپ سے نہیں ملنا چاہتی ہیں۔ کیا کیا پھر ان دونوں نے امام علی کو واسطہ قرار دیا
حضرت زہرا کی طرف، یعنی انہوں نے امام علی سے کہا کہ اے علی آپ خود تقاضا کریں حضرت زہرا سے کہ ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں اور وہ ہماری ملاقات کو ایکسیپٹ کر لیں۔ اب امام علی علیہ السلام دیکھیں، امام بھی ہیں، شوہر بھی ہیں، اور حضرت زہرا اس مقام کو جانتی ہے کہ یہ میرا شوہر بھی ہے، میرا امام بھی ہے۔ جب امام علی علیہ السلام خود اپنی طرف سے انہوں نے درخواست کی کہ اے زہرا ان کو ملنے دو تم سے، تو یہاں پر حضرت زہرا نے کیا خوبصورت جملہ فرمایا، دیکھیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا اے علی یہ گھر تمہارا گھر ہے اور میں تمہاری تابع ہوں، میں تمہاری اطاعت گزار ہوں اور کسی کام میں تمہاری مخالفت نہیں کروں گی، جس کو بھی تم گھر میں لانا چاہتے ہو میں ملاقات کرنے کو تیار ہوں۔ یہ جملہ حضرت زہرا کا ہسٹوریکلی بہار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 202-203 میں آیا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت زہرا کیا فرما رہی ہیں، اے علی یہ آپ کا گھر ہے، یہ آپ کا گھر ہے اور میں آپ کی اطاعت گزار ہوں، جس کو آپ لانا چاہتے ہیں آپ لے کر آئیں، میں ملاقات کرنے کو حاضر ہوں۔ اب آپ دیکھیں یہ کلیورنس دیکھیں امام علی کی بھی آپ، اور دوسری طرف سے دیکھیں امام علی امام ہے، حضرت زہرا فقط امام علی علیہ السلام کی بیوی نہیں ہے بلکہ امام علی کی پیرو بھی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ امام علی، اب دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جانشین کس کو قرار دیا؟ امام علی کو قرار دیا ہے۔ پس اب سے خصوصاً رحلت نبی اکرم کے بعد اب امام علی نہ فقط حضرت زہرا کے شوہر ہیں بلکہ شوہر ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت زہرا کے امام بھی ہیں، ولی بھی ہیں، یعنی امام علی حضرت زہرا پر ولایت رکھتے ہیں، اور ولایت کا تقاضا یہ ہے، امامت کا تقاضا یہ ہے کہ مأموم جو پیرو ہے، جو شیعہ ہے اس امام کا، اس کے لیے لازمی ہے کہ اس کی اطاعت بھی کرے۔ تو یہاں امام علی کی کلیورنس بھی ہے۔ کیا مطلب کلیورنس یہاں پر کہاں؟ آپ ممکن ہے پوچھیں کہاں پر ہے یہاں پر کلیورنس؟ کلیورنس اس چیز میں ہے جو بعد میں پیش آیا۔ کیا بعد میں ماجرا پیش آیا؟ آپ دیکھیں جب حضرت ابو بکر اور حضرت عمر آئے حضرت زہرا کے گھر میں اور ان سے کوشش کی کہ انہیں راضی کر لیں تاکہ وہ رضایت کی حالت میں دنیا سے جائیں اور ناراضی نہ ہوں، تو یہاں پر پورا ماجرا ہے۔ میں بعد میں انشاءاللہ کبھی ہم حضرت زہرا کے خطبہ فدقیہ اور فدق کے مسئلے پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے، تو ڈیٹیل میں آپ سے میں یہ پوری سٹوری انشاءاللہ پیش کروں گا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے ان سے گواہی لی کہ اے ابو بکر، اے عمر، کیا تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرے بابا سے نہیں سنا کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے مجھے ناراض کیا اس نے خدا سے ناراض کیا؟ دونوں نے اقرار کیا کہ ہاں جی ہاں ہم نے سنا ہے۔ پھر حضرت زہرا نے سلام اللہ علیہ نے فرمایا اے ابو بکر، اے عمر، کیا تم نے میرے بابا سے یہ حدیث نہیں سنی ہے، جس نے فاطمہ کو غضب پہنچایا اس نے مجھے غضب پہنچایا، جس نے مجھے غضب پہنچایا اس نے خدا کو غضب پہنچایا؟ دونوں نے کہا، اعتراف کیا کہ جی ہاں ہم نے یہ سنا ہے۔ تو اب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے کیا جواب دیا؟ پھر فرمایا کہ اب چونکہ تم نے اقرار کر لیا ہے، اعتراف کر لیا ہے، تو پھر یہاں پر حضرت زہرا نے دعا کی، خدایا اب تو نے ان کا اقرار سن لیا ہے، اے خدایا تو جان لے میں ہرگز تا قیامت ان سے راضی نہیں رہوں گی۔ آپ دیکھیں یہ اس اطاعت کا نتیجہ تھا۔ اگر یہ وائف حضرت زہرا اپنے شوہر کی، اپنے امام کی اطاعت نہیں کرتی تو یہ دونوں گھر میں نہیں آتے، اور یہ جملہ ناراضی کا، عدم رضایت کا جملہ حضرت زہرا نہیں فرماتی، اور یہ تاریخ میں ثبت نہیں ہوتا یہ جملہ۔ بس اگر ہم حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی اس اطاعت کو دیکھیں،
بس بستر بیماری میں اس اطاعت کو دیکھیں تو ہمیں بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کس قدر شدید محبت رکھتی تھی اپنے شوہر سے، کس قدر پیروکار تھیں، اطاعت گزار تھی اپنے شوہر کی بھی اور اپنے امام کی بھی، اور اپنے شوہر کا ساتھ دینے میں، سپورٹ دینے میں کس قدر اہمیت کے قائل تھیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، قال الامام الصادق علیہ السلام خیر نسائکم التی ان اعطیت شکرت و ان منعت رضیت، تم میں سے بہترین خواتین وہ ہیں، تم میں سے بہترین نساء وہ ہیں کہ اگر ان کو عطا کیا جائے، اگر ان کو کچھ دیا جائے، شکرت، وہ شکر گزار ہوتی ہیں، وَإِن مُنِعَتْ، اور اگر ان کو کچھ نہ دیا جائے، رضیت، راضی ہو جاتی ہیں۔ یہ بہار الانوار جلد نمبر 100 صفحہ نمبر 239۔ دوسرا جلوہ اور دوسرا نمونہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت میں جو ہمیں ایثار کے حوالے سے ملتا ہے وہ کیا ہے؟ بہت ہی اہم ہے کہ اپنے شوہر کی توانائی، اپنے شوہر کی استطاعت کے مطابق اپنی خواہشوں کو تنظیم کرنا اور آرگنائز کرنا۔ کیا مطلب؟ دیکھیں، ہر شوہر کی مختلف اقتصادی اینڈ اکنامیکل توانائی ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے۔ کسی کی سیلری 1 لاکھ پاکستانی روپے ہے، کسی کی سیلری 5 لاکھ پاکستانی روپے ہے، کسی کی سیلری مثلا 50,000 پاکستانی روپے ہے۔ اب میں پاکستانی روپے اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ کوئی خاص وجہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ممکن ہے آپ اپنی کرنسی کے مطابق جو بھی آپ لینا چاہیں، لیکن بات سمجھ میں آ جائے صحیح۔ کسی کی سیلری کم ہے، کسی کی انکم کم ہے، کسی کی انکم ہائی ہے، تو ایک بیوی کا کام یہاں پر یہ ہے کہ اپنے شوہر کی انکم کے مطابق اپنی مٹیریلسٹک اور مادی خواہشات کو تنظیم کرے، تنظیم یعنی آرگنائز کرے۔ کیونکہ آپ دیکھیں ہر بیوی کی نیچرل ایک اچھی بات ہے، ایک طبیعی بات ہے کہ شادی کے بعد ہر بیوی کی مادی اور مٹیریلسٹک توقعات، ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں اپنے شوہر سے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، ہونی چاہیے، لیکن برائی اس وقت ہے جب ایک بیوی کی توقعات حد سے زیادہ بڑھ جائے، ایکسیسو ہو جائے، اس کے شوہر کی توانائی سے زیادہ اس کی توقعات ہوں۔ اگر یہ توقعات بیش از حد ہو جائیں، حد سے زیادہ ہو جائیں، تو فیملی کے اندر خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی، پرابلمز کریٹ ہونا شروع ہو جائیں گی۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا شوہر امام علی علیہ السلام فقیر شوہر تھا، انکم نہیں تھی زیادہ امام علی علیہ السلام کی، مصروف تھے وہ تبلیغ اسلام کے اندر، اور یہ سب جاننے کے باوجود حضرت زہرا نے اپنے علی علیہ السلام سے شادی کی، یہ جاننے کے باوجود۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے جب، اب روایات کے اندر میں آپ کے سامنے ایک روایت پیش کرتا ہوں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے حتیٰ وہ جو لیول 1 کی جو خواہشات ہوتی ہیں ایک بیوی کی، وہ بھی اپنے شوہر سے نہیں کی۔ کیوں؟ امام علی کی مادی اینڈ اکنامیکل توانائی کم ہے، انکم زیادہ نہیں ہے امام علی علیہ السلام کی۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں یہاں پر دو ہمیں ٹرمینالوجیز ملتی ہیں، نارملی ہم یوز بھی کرتے ہیں، اور نارملی یوزلی آپ کو لیکچرز میں یہ سننے کو ملتا ہے کہ بیوی کو قناعت کرنی چاہیے، اور کہ کیا مطلب قناعت، کم استعمال کرنا چاہیے اور اسراف نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں پر ہمارے پاس ایک اور لیول ہے جو کہ قناعت سے بڑھ کر ہے۔ وہ کیا ہے؟ قناعت سے بھی بڑھ کر وہ ہے ایثار، ایثار گری۔ ایثار اور ایثار گری قناعت سے ایک لیول بالا تر ہیومن ویلیو اینڈ اسلامک ویلیو کہلاتی ہے۔ کہ کیا مطلب؟ قناعت کا مطلب تو یہ ہے کہ انسان چیزوں کو کم استعمال کرے، اور اگر استعمال بھی کرے تو ایکسیسو استعمال نہ کرے، ایکسٹرا استعمال نہ کرے۔ لیکن
کیوں قناعت کرتے ہیں؟ تاکہ بالآخر شوہر کو اقتصادی مسائل پیش نہ آئے. لیکن یہاں پر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ قناعت سے بڑھ کر ایثار گری کا مظاہرہ کرتی ہیں. کیا مطلب ایثار گری؟ اس ایثار گری کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات کو اپنے شوہر کے سامنے پیش نہیں کرتی، اپنے نفس کو کنٹرول کرتی ہیں. مثلا ایک خاتون ہے، اس کا نفس بار بار کہتا ہے کہ میرے پاس یہ ہونا چاہیے، میرے پاس وہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر ایک خاتون ایسی ہے، ٹھیک ہے اس کے اندر یہ خواہشات ہیں، وہ اپنی ان خواہشات کو اپنے شوہر کے سامنے اظہار نہیں کرتی، اظہار نہیں کرتی. یہ ہے ایثار گری. اسی وجہ سے آپ دیکھیں روایت کے اندر ہمیں موجود ملتا ہے کہ امام علی علیہ السلام ایک مرتبہ جب گھر میں تشریف لاتے ہیں اور حضرت زہرا سے غذا کا، کھانا کا تقاضا کرتے ہیں کہ میرے لیے کھانا لے کر آئیں، تو یہاں پر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اے علی، 2 دن ہو گئے ہیں میں نے کچھ نہیں کھایا ہے، اور جو تھوڑا بہت کھانا بچا تھا وہ میں نے آپ کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے، حسن و حسین کے لیے بچا کے رکھا ہوا تھا. جب امام علی علیہ السلام نے یہ جملہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے سنا تو فرمایا کہ اے زہرا، مجھے کیوں نہیں بتایا تم نے؟ کیوں مجھے انفارم نہیں کیا تاکہ میں انتظام کرتا کسی چیز کا؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا اب یہ جملہ دیکھیں، اے علی مجھے اپنے پروردگار کے سامنے شرم و حیا محسوس ہوئی کہ میں اپنے شوہر سے کچھ ایسی چیز کا تقاضا کروں، ایسی چیز کی درخواست کروں کہ اس کی توانائی سے باہر ہو، اس کی طاقت اور قدرت سے باہر ہو. دیکھیں حضرت زہرا نے کیا فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ اے علی مجھے آپ سے حیا محسوس ہوئی، نہیں، مجھے اپنے پروردگار سے شرم و حیا محسوس ہوئی کہ میں اپنے شوہر سے ایسا تقاضا کروں. یعنی یہ حیا از پروردگار کا تقاضا کا نتیجہ ہے کہ میں اپنے شوہر سے ایسی کوئی چیز کا تقاضا نہ کروں جو اس کی توانائیوں سے، اس کی طاقت سے باہر ہو. ایڈریس چاہیے، شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الامالی میں صفحہ نمبر 616 کے اندر یہ روایت نقل کی ہے. اب آپ دیکھیں، اپنی خواہشوں کو اور وشز کو اور ڈیزائرز کو شوہر کی اقتصادی طاقت اور قدرت کے مطابق تنظیم کرنا، آرگنائز کرنا. اگر میرے شوہر کے اندر توانائی نہیں ہے کہ وہ مجھے ایک سمارٹ فون دلا سکے تو میں اس سے درخواست نہ کروں سمارٹ فون کے لیے. کہ میری اگر سہیلیوں کے پاس، سب کے پاس بہترین سمارٹ فونز ہیں تو میرے پاس بھی ہونا چاہیے. کس نے کہا ہونا چاہیے؟ ضروری ہے ہونا چاہیے. اگر میرے شوہر کے اندر یہ چیز نہیں ہے، تقاضا اس کے اندر قدرت نہیں ہے، اس کی سیلری کم ہے، انکم کم ہے، تو میں کیوں تقاضا کروں اس سے؟ اس وقت جو پاکستانی اور انڈین ڈرامے جو آتے ہیں ٹی وی پہ، اس کے اندر یہی چیز دکھائی جاتی ہے. اس کے اندر ایسے سینز دکھائے جاتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ایک عورت کے اندر توقعات بڑھ جاتے ہیں، اور نتیجے میں کیا ہوتا ہے، وہ پھر اپنے شوہر سے تقاضا کرتی ہے، شوہر مجبور ہوتا ہے، وہ اس قدر ایموشنلی مجبور کرتی ہے اپنے شوہر کو کہ اس کا شوہر قرضہ لینے پر مجبور ہو جاتا ہے تاکہ میں اپنی بیوی کو گولڈ دلا سکوں، اپنی بیوی کو موبائل دلا سکوں میں. اب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے اس بیہیویئر، اس بہترین انداز اور سیرت کے اندر ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ حضرت زہرا کے گھر کے اندر جتنی بھی مشکلات تھیں، جتنی بھی گھریلو مشکلات تھیں، وہ حضرت زہرا کے اس رویے کی وجہ سے، خوبصورت رویے کی وجہ سے آسان ہو جاتی ہیں. ظاہر سی بات ہے، اگر ایک بیوی اپنی توقعات کو اپنے شوہر کے سامنے اظہار نہ کرے کیونکہ اس کی مادی طاقت نہیں ہے، اقتصادی قدرت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر بیوی ایسی ہو جائے تو اس کے گھر کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں اور گھر میں صمیمیت اور محبت کا ماحول پھیل جاتا ہے.
گھر کے اندر پہ صمیمیت اور محبت ہی محبت پیدا ہو جاتی ہے، وجود میں آ جاتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس کا شوہر بھی عزت کا احساس کرتا ہے، اس کو اندازہ ہوتا ہے شوہر کو کہ میری بیوی کے اندر توقعات ہیں، میں اس کی توقعات کو پورا نہیں کر پا رہا ہوں، لیکن وہ بھی اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کر رہی ہے، جس کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو بھی خدا کے قریب کر رہی ہے، اپنے گھر والوں کو بھی خدا کے قریب کر رہی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعظم النساء برکتا ایسرہن مؤونتا، پر برکت ترین، با برکت ترین خواتین اور نساء وہ ہیں کہ جن کا خرچہ بہت کم ہوتا ہے، جو اپنی سپینڈنگ بہت کم کرتی ہیں، یہ پر برکت ترین، با برکت ترین خواتین ہیں۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت میں ہمیں تیسرا نمونہ جو نظر آتا ہے ایثار کے حوالے سے، وہ ہے اقتصادی مشکلات کے اوپر تحمل کرنا، برداشت کرنا۔ اگر ایک شوہر کی سیلری بہت کم ہے تو اب بیوی کو چاہیے کہ وہ اس کو برداشت کرے، اس مشکل کو برداشت کرے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ دیکھیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی میں وسائل بہت کم تھے، زندگی کو، گھریلو زندگی کو چلانے کے لیے وسائل کم تھے، اور جب وسائل کم ہو ایک گھر کے اندر تو مشکلات میں قطعی طور پر، یقینی طور پر اضافہ ہوتا ہے، اور حضرت زہرا کی زندگی میں ہمیں یہ دیکھنے کو بخوبی نظر آتا ہے۔ اسی وجہ سے قریش کی خواتین نے کئی مرتبہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو کتنی باتیں سنائی انہوں نے حضرت زہرا کو کہ تمہارا شوہر فقیر ہے، یہ کیسا شوہر ہے کہ تمہارے بابا نے تمہاری شادی اس سے کرا دی ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے ایز اے ہاؤس وائف اگر آپ دیکھیں تو چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو ایز اے وائف وہ تمام الہی اور اسلامک ویلیوز کو اپنایا ہے، تو یہ اسلامک ویلیوز جو انہوں نے اپنے وائف کے رول میں اپنایا ہے، وہ ویلیوز پھر سرایت کرتی ہیں، آتی ہیں، جاری ہوتی ہیں، امپلیمنٹ ہوتی ہیں آٹومیٹکلی ہاؤس وائف کے رول کے اندر۔ انشاءاللہ اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ آپ دیکھیں بعض اوقات گھر میں کھانا نہیں تھا، بعض اوقات حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے اندر گھر میں کھانا نہیں تھا، اور اپنے شوہر کی درخواست کے مطابق کتنی دفعہ ایسا پیش آیا تھا۔ دیکھیں قرآن کے اندر آیت بھی نازل ہوئی تھی کہ ایک دفعہ فقیر آیا اور انہوں نے اپنا ہی کھانا جو ہے فقیر کو دے دیا۔ کس کے تقاضے کے اوپر؟ کس کے تقاضے پر؟ امام علی کے درخواست کے مطابق۔ مثال کے طور پر حضرت زہرا کے گھر میں کھانا نہیں تھا، کھانا موجود تھا، وہ کھانا صرف ان کے لیے تھا اور امام علی اور بچوں کے لیے تھا۔ فقیر آتا ہے اور تقاضا کرتا ہے، یہاں پر امام علی شوہر حضرت زہرا درخواست کرتے ہیں کہ اے زہرا یہ کھانا فقیر کو دے دو۔ اوکے، اب یہاں پر مجھے بتائیں اسی سچویشن کو آپ آج کے زمانے میں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں، آیا یہ پاسبل لگتا ہے آپ کو اپنے گھروں کے اندر؟ اگر ایک شوہر آپ سے تقاضا کرے کہ ایسا یہ کام کریں آپ، جس کے نتیجے میں گھر میں کھانا ختم ہو جائے، فقیر کو کھانا دے دیا ہے، گھر میں کھانا نہیں ہے ابھی، خوب، اب ممکن ہے کوئی سوال کرے، کوئی بیوی پوچھے یہ کیا طریقہ ہے، گھر میں کھانا نہیں ہے ہم فقیر کو دیں کھانا؟ صحیح، یہاں پر آپ حضرت زہرا کا کردار دیکھیں، ان کی سیرت آپ دیکھیں۔ امام علی علیہ السلام نے گھر میں جو تھوڑا سا کھانا تھا وہ بھی فقیر کو دے دیا، حضرت زہرا سے کہا کہ فقیر کو دے دو۔ یہاں پر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کیا کرتی ہیں؟ اپنے شوہر کی سخاوت مندی کی تعریف کرتی ہیں کہ میرا شوہر کتنا سخی انسان ہے، بجائے اس کے کہ اگر آج کی کوئی خاتون ہو تو وہ اپنے شوہر کو 10 باتیں سنائے کہ یہ تم نے کیا کیا، اپنے بچوں کا کھانا فقیر کو دے دیا، اپنا کھانا میرا، چلو اپنا کھانا دے دے، میرا کھانا کیوں دیا فقیر کو، اپنے شوہر کو 10 باتیں سنائیں گی۔ لیکن حضرت زہرا سلام اللہ علیہ در عین حال کہ وہ فقیر ہیں، ان کا گھر فقیر ہے، ان کا شوہر فقیر ہے، لیکن
فقیر شوہر کی سخاوت مندی کی تعریف کرتی ہیں، تمجید کرتی ہیں کہ میرا شوہر کتنا سخی ہے، کتنا سخاوت مند ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق اسی کتاب الامالی کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے کہ بعض اوقات خود حضرت زہرا نے اپنے شوہر کی اقتصادی کمک اور مدد کے لیے خود انہوں نے بھی کام کیا ہے، خود حضرت زہرا نے۔ اب ہمیں روایت کے اندر ملتا ہے کہ انہوں نے اب مجھے نہیں پتا اس کو اردو میں اس پروفیشن کو کیا کہتے ہیں، لیکن انگلش میں اس کو سپائنڈل یا سپنڈل کہتے ہیں، جو کہ کپڑوں کا ایک خاص کام ہوتا ہے، صحیح وول کلوتھنگ کا ایک کام ہوتا ہے، وہ حضرت زہرا نے انجام دیا تاکہ گھر میں اقتصادی مدد ہو سکے، پیسہ آ سکے تھوڑا، تاکہ بچوں کا پیٹ بھرا جا سکے۔ دیکھیں اپنے شوہر کی مدد فرماتی ہیں، کرتی ہیں، تاکہ اقتصادی اعتبار سے گھر کی مدد کی جا سکے۔ اسی وجہ سے ایک اور حدیث میں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہے کہ ما من امرأة خفت عن زوجها درہما واحدا الا كتب اللہ لها بكل درہم واحد قصرا فی الجنہ۔ ہر وہ خاتون جو اپنے شوہر کی اقتصادی مدد کرتی ہے، کس طرح اقتصادی مدد کرتی ہے؟ اس طرح کہ گھر کے اندر کم از کم ایک درہم، دیکھیں کم از کم ایک درہم وہ کم سپینڈنگ کرے۔ نتیجہ کیا ہوگا اس کا؟ نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ خداوند متعال کے اوپر، خداوند متعال اس زن کے لیے، اس خاتون کے لیے جنت کے اندر ہر درہم کے بدلے جو اس نے کم سپینڈ کیا ہے، ہر درہم کے بدلے جنت کے اندر ایک محل عطا فرمائے گا، ایک پیلس، ایک کیسل عطا فرمائے گا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے۔ اب